بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس سیشن کو نفع والا بنائے اور ہمیں اس علم سے بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین ہو سکے۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی مزے کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از لائف چینجنگ فار مائی سیلف اینڈ فار یو ایز ویل۔ دیکھیں، اسلام کے کچھ مقاصد شریعہ ہیں۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ مقاصد شریعہ یعنی اسلام کی جو لیجسلیشن ہے، مقاصد ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے اقامت العدل، دا اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس۔ بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ دیر از نو پروگریس وداؤٹ پیس، دیر از نو پیس وداؤٹ جسٹس، دیر از نو جسٹس وداؤٹ اسلام، اینڈ دس از دا یونیورسل رول۔ آپ پروگریس کر ہی نہیں سکتے ہو پیس کے بغیر۔ یو کی ناٹ اچیو پیس وداؤٹ جسٹس ان لینڈ، اینڈ دیر از نو جسٹس وداؤٹ اسلام، اینڈ دیٹ از دا ریزن اسلام جسٹس پہ کتنا ہی زیادہ فوکس کرتا ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو بھائی آپ جسٹس کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، میں تو کوئی حکمران تو نہیں ہوں، میں کوئی آرمی چیف تو نہیں ہوں۔ وہ بھی آپ کو صرف 5-7 منٹ میں سمجھ میں آئے گا کہ وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹس، اینڈ یہ آپ کی پرسنل لائف میں کیسے اپلائی ہوتا ہے اور ہم کس طرح کے گناہ میں انوالوڈ ہیں۔ ہمیں سے اکثریت آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ گناہ کرتی ہے۔ اقامت العدل، دا اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جو انبیاء کو بھیجا ان کی ایک ریزن کیا تھی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بینات، کلیئر سائنس کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی ہمارے لیے قرآن اور تمام باقی کتابیں، والمیزان، اور جسٹس کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ عدل قائم کیا جائے، لوگوں میں برابری کی جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کی ون آف دا ریزنز آف سینڈنگ دیم واز ٹو اسٹیبلش جسٹس، اور کتاب کے ساتھ عدل کو نازل کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے احسان کو بتاتے ہوئے سورہ رحمان میں کہتے ہیں، آیت نمبر 7-9، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا اور جسٹس کو، میزان کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، اونچ نیچ نہیں کرنا ڈیلنگز میں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسٹیبلش جسٹس، عدل کو قائم کیا جائے اور ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ بٹ میں تو ناپ تول نہیں کرتا، میرے لیے کیسے اپلیکیبل ہے؟ I'll be telling you within a minute انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو ظلم ہے نا وہ قیامت کے دن میں اندھیرے ہیں۔ آپ اور مجھے پتہ ہے کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ جس انسان کے پاس نیک اعمال ہیں اس کو تو روشنی ملے گی، اور جس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے اور ظلم اور زیادتی ہے اس کے تو اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تمام لوگ اللہ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ تباہ برباد ہو گیا جس نے ظلم کیا۔ تو آج کے جو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو سیشن میں ہم جس ظلم کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک جو ڈائمینشن ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں، اٹ از تطفیف۔ شاید یہ ورڈ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ نے سورہ مطففین کا نام زندگی میں پہلی دفعہ نہیں سنا ہوگا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ سورہ مطففین کے جو یہ ایک گناہ ہے جس میں تطفیف کے بارے میں بات کی گئی ہے، واللہ اگر ہر بندہ نہیں تو اکثریت اس میں انوالوڈ ہے۔ اور تطفیف ہے کیا کہ ٹو ٹیک واٹ از ناٹ یورز ان اے سٹل وے، ان اے ڈسکریٹ مینر، پتہ نہ چلے لوگوں کو، لے لینا جو آپ کا نہیں ہے، یا پھر اتنا تو لینا جو آپ کا ہے لیکن جب آپ دے رہے ہو تو ناٹ گیو واٹ از ڈیو فرام یو۔ آپ نے اپنا حق پورا لے لیا بٹ اپنا جس کو دینا تھا حق اس میں کمی کر دی۔ دس تطفیف۔ اور سبحان اللہ، اس چیز کی وجہ سے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا گیا، اور امت مسلمہ میں یہ گناہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔
شعیب علیہ السلام کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شعیب کو کہ اپنی قوم کو کہیں اوف الکیل ولا تکونوا من المخسرین، فل میجر دیں اور لاس نہ کریں لوگوں کو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سکیلز اپنے ٹرو سکیلز بنائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، یعنی جب آپ لے رہے ہیں تو پورا لیں یا دے رہے ہیں تو پورا دیں، حق کسی کا نہ کھائیں، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو جو ڈپرائیو نہ کریں ان کے ڈیوز سے، یعنی ڈونٹ ڈپرائیو دیم، جو جن کا وہ حق تھا ان کے حق نہ ماریں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین فساد نہ کریں۔ بٹ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تطفیف کی، انہوں نے کمی کی، اپنا حق پورا لیا، دوسروں کا کم دیا، تو ان پہ جب عذاب آیا تو اللہ اکبر اتنا تباہ کر دینے والا عذاب آیا، الصیحہ، الرجفہ، یوم الظلہ، اسکریم، چیخ اور چلانا، زلزلہ آیا ان پہ، اور اندھیروں والا دن ان پہ نازل ہو گیا۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، کہ جب وہ صبح اٹھے تو لیٹے ہوئے پڑے تھے اپنے گھروں میں، تباہ برباد ہو چکے تھے، کوئی نہیں بچا ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انہ کان عذاب یوم عظیم، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا کہ وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے ان پہ یہ عذاب بھیجنا ہی تھا، اینڈ سی کتنا ہی برا ان سے ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ واٹ از دا ریزلٹ اینڈ دا ریمیفیکیشن آف دس تطفیف اور ناپ تول میں کمی، کہ ان کو 3 طرح کے عذاب دیے گئے۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے نا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کانوا من اخبث الناس کیلا، وہ میئر میں یعنی جب لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، دیتے تو پورا نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے رائٹ، وہ ناپ تول میں ڈیلنگز میں سب سے بدترین لوگوں میں سے تھے، انسانوں میں۔ کانوا من اخبث الناس کیلا، اللہ انسان میں سب سے بدترین تھے۔ فانزل اللہ سبحانہ وتعالی ویل للمطففین فاحسنوا کیل بعد ذلک، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ویل للمطففین، تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو تطفیف کرتے ہیں، those who short change others, those who tip the scales، فاحسنوا کیل بعد ذلک، اور اس کے بعد وہ کام بہترین لوگوں میں سے بن گئے کہ جو میجر دیتے تھے۔ میں اور آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ میں پرسنلی تو ہاں بھائی، میں تو بزنس نہیں کرتا، یا میں تو ناپ تول میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو میرا تو کام ہی جاب کرتا ہوں، میں فلاں میں تو ٹیچر ہوں، میں تو ٹرینر ہوں، تو یہ مجھے کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو ہمیں کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ سورہ 83 میں جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیٹ می ریسائٹ دس سورہ فرسٹ، ویل للمطففین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ویل ہے، ویل جو ہے نا یہ وہ وادی ہے جہنم کی جس میں تمام جہنمیوں کا جو پیپ ہے وہ بہہ رہی ہوگی، ایک اوپینین کے مطابق عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، یعنی دس دا ورسٹ آف وادی۔ اور ویل اس کو بھی کہتے ہیں تباہ ہو گیا وہ شخص، برباد، ہی از اے لوزر، ہی از اے پیتھیٹک لوزر۔ للمطففین، جو تطفیف کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ نہیں جانتے کیا کہ قیامت کے دن کل وہ کھڑے ہوں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بہت عظیم دن ہے وہ، آپ کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام انسانیت آدم سے لے کے آخری انسان تک اللہ رب العالمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ And تطفیف is from تفیف، یعنی something which is short